الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے سورہ بنی اسرائیل کے خلاصے کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہم اس سورہ مبارکہ کے نام کے بارے میں ذکر کریں گے کہ اس کے کئی اسماء مختلف مفسرین نے ذکر کیے ہیں، جن میں زیادہ 3 بیان کیے گئے: سورہ الاسراء، سورہ سبحان اور سورہ بنی اسرائیل۔ اور الاسراء اس لیے اس کو کہا گیا کیونکہ اس کی پہلی آیت میں اسراء کا لفظ آیا ہے، اس مناسبت سے اس کا نام اسراء ذکر کیا گیا۔ اور یہ بھی مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سورت کا نام بنی اسرائیل ہے کیونکہ اس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ زیادہ اس کی جو تائید ہوتی ہے احادیث سے اور آثار سے، وہ سورہ بنی اسرائیل کی ہوتی ہے، جیسا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مبارکہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک آرام نہیں فرماتے تھے جب تک کہ سورہ زمر اور سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت نہ فرما لیں۔ اب آئیے اس کے مختصر خلاصے میں۔ پہلی اس کی جو آیت مبارکہ ہے وہ ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وہ ذات ہر نقص اور ہر کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ ہم اس بندے کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی خوب سننے، دیکھنے اور جاننے والا ہے۔ سورت بنی اسرائیل کا جو آغاز ہے یہ نبی اکرم شہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے ساتھ کیا گیا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عظیم الشان معجزہ ہے۔ اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سفر تھا یہ ایک معجزہ اس لیے ہے کہ یہ سفر جسمانی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو معراج ہے یہ معراج جسمانی ہے۔ تو یہ معراج جسمانی معراج ہے، اس کے اوپر اتنے زیادہ دلائل علماء اور محققین نے دیے ہیں، اور اس کے اوپر اتنے زیادہ مباحث متقدمین کی، متوسطین کی، حتیٰ کہ متاخرین کی بھی ملتی ہیں، جو عقل کو بہت روشنی عطا کرتی ہیں۔ اور اس میں جمیع اہل السنہ کا یہی موقف ہے کہ یہ جو معراج تھی یہ معراج جسمانی تھی۔ اس کی اب ہم مختلف دلائل اگر تلاش کریں تو پہلی دلیل اس کی یہ دی گئی کہ یہ جو لفظ سبحان آیا ہے یہ بذات خود ایک دلیل ہے اس بات کے اوپر۔ اور یہ لفظ سبحان کے یہاں آنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ ہر نقص سے پاک ہے، وہ ہر کمزوری سے پاک ہے، یعنی اس کو کوئی عیب نہیں، اس کو کوئی نقص نہیں، اس کو کوئی کمزوری نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہی، اس واقعے کا آغاز بھی لفظ سبحان سے کیا، تو سب سے پہلے مومنین کے سینوں کے اندر یہ بات اتاری کہ بلانے والے کو، لے جانے والے کو، یہ سفر کروانے والے کو، مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے عرش بری تک لے جانے والے کو کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اس لیے یہ ایک دلیل تھی۔ اور اس دلیل کے ساتھ جو دعویٰ ہے وہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، گویا کہ واقع معراج کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی سبحانیت کی دلیل بنایا۔ یہ غور کی بات ہے کہ جو واقع معراج ہے یہ اس کی سبحانیت کی دلیل ہے۔ بھئی وہ پاک ہے، اس کو کمزوری نہیں ہے۔ اچھا بھئی کیا کمزوری نہیں ہے؟ یہ کہ وہ اس بات پہ قادر ہے جو چاہے کرے۔ تو اس نے انسانوں کے ساتھ ایسا کیا بڑا کیا؟ تو کہا کہ اس نے اشرف الانبیاء کو، وجہ تخلیق کائنات کو، انسان کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے آپ کے جسد مبارک کے ساتھ رات کے ایک لمحے میں
مسجد حرام سے مسجد اقصی کا، مسجد اقصی سے عرش بری کا، عرش بری سے واپس زمین کا سفر کروایا اور جنت و دوزخ کا اور کل عالمین کا مشاہدہ کروایا، یہ اس کے سبحان ہونے کے اوپر یہ بات دلیل ہے کہ اس کو کوئی کمزوری نہیں، وہ چاہے تو اپنے کسی بندے کو اس طرح سے نواز دے، اس صفت کے ساتھ متصف کر دے، اس مشاہدے کا وہ عطا کر دے۔ تو اس لیے جو اس کی سبوحیت کا انکار کرتے ہیں وہ دراصل آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج جسمانی کا انکار کرتے ہیں، اور جو اس کی سبوحیت کا اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی معراج کا اعتراف کرتا ہے۔ اس پہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی میں یہ فرمایا اپنی تفسیر قرطبی کے اندر، وَمَعْنَاهُ التَّنزِيهُ وَالْبَرَاءَةُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ كُلِّ نَقْصٍ فَهُوَ ذِكْرٌ عَظِيمٌ لِلَّهِ تَعَالَى لَا يَصْلَحُ لِغَيْرِهِ، یعنی جو کلمہ سبحان ہے یہ ہر نقص سے اللہ تعالیٰ کی برات کا، اس کی پاکی کا بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر عظیم ہے، اس کے سوا اس صلاحیت کا مالک کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ معراج کا جو دعویٰ ہے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کر رہے، بلکہ یہ دعویٰ اللہ خود کر رہا ہے کہ میں اپنے محبوب کو معراج پہ لے کے گیا ہوں۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ میں گیا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اس کو لے کے گیا ہوں، میں نے بلایا ہے اس کو۔ تو یہ جان لو کہ میری ذات کمزوری سے پاک ہے، اگر میں لے کے گیا ہوں، میں کمزوری سے پاک ہوں، تو اس لیے میں لے جانے پہ قادر ہوں، اگر میں لے کے گیا ہوں تو تمہارے انکار کی کیا گنجائش بنتی ہے یہاں پہ۔ تو یہ بات خوب واضح ہو گئی کہ معراج جسمانی کا انکار کرنا وہ رب کی سبوحیت کا، اس کے سبحان ہونے کا انکار کرنا ہے۔ تو اس نے اسی لیے اس کلمہ سے اس سفر کا آغاز کیا کہ کسی کے لیے گنجائش نہ بچے، اور دعویٰ خود کیا کہ میں لے کے گیا ہوں، اور میں وہ جو سبحان ہوں جل شانہ، اس نے اپنی ذات کے لیے فرمایا۔ دوسری دلیل ہے بے عبد ہی، کہ اپنے بندے کو۔ اب آئیے عقیدہ اہل السنہ کے بہت عظیم امام، یعنی جتنی عظیم فقہ ہیں اہل السنہ و جماعت کی، جتنے طبقات ہیں اہل السنہ کے، ان کی ذات گرامی کو سبھی احترام کی نظر سے اور قبولیت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ شرح عقیدہ طحاویہ میں فرماتے ہیں، قولہ تعالی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ومما يدل علی ان الاسراء بجسدہ فی الیقظۃ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو یہ آیت مبارکہ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، جو یہ آیت مبارکہ ہے، یہ دلالت کرتی ہے اس بات پہ ان الاسراء بجسدہ فی الیقظۃ، کہ جو معراج کا واقعہ ہے یہ جسد کو نصیب ہوا حالت بیداری میں، یہ جسم کو ہوا جاگتے ہوئے۔ یہ امام ابو جعفر طحاوی نے آپ کی جو عقیدہ ہے اس کی شرح کے اندر یہ بات موجود ہے، شرح عقیدہ طحاویہ میں، والعبد عبارۃ عن مجموع الجسد والروح کما ان الانسان اسم لمجموع الجسد والروح، اس لیے کہ جو عبد ہے یہ جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے۔ یعنی جب لفظ عبد آتا ہے تو وہ کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ وہ جسم اور روح کے مجموعے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یعنی عبد سے مراد صرف جسد نہیں، اور عبد سے مراد صرف روح نہیں، جو عبد ہے یہ جسد اور روح، جسم اور روح دونوں کا نام ہے۔ جس طریقے سے کما ان الانسان اسم لمجموع الجسد والروح، بالکل اسی طرح جیسے لفظ انسان جسد اور روح دونوں کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو لفظ آیا وہ آیا بے عبد ہی، جو عبد کا لفظ ہے یہ بھی جسم اور روح دونوں کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں، وَذَهَبَ معظم السلف والمسلمین الی انہ کان اسراء بالجسد وفی الیقظۃ، عظیم اسلاف اور مسلمانوں نے یہ نظریہ اپنایا، یعنی سبھی کا مجموع کا یہ نظریہ تھا کیا کہ انہ کان اسراء بالجسد، کہ جو معراج ہوئی
یہ جسم کے ساتھ ہوئی، وفل یقظتی اور یہ جاگتے ہوئے ہوئی، وَأَنَّهُ راکب البراق بمکہ وَوَصَلَ إِلَى بیت المقدس وَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ اسری بجسدہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس آپ اس براق پہ پہنچے اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسم ظاہری کے ساتھ معراج پہ لے جایا گیا۔ وَلَوْ كَانَ مَنَامًا، اگر یہ خواب ہوتا، لَقَالَ بِرُوحِ عَبْدِهِ، امام قرطبی کہتے ہیں کہ اگر یہ جسم کے ساتھ نہیں بلکہ روح کے ساتھ ہوتا تو یہاں تخصیص کی جاتی کہ بِرُوحِ عَبْدِهِ، یا اگر یہ منام میں ہوتا، عالم رویا میں ہوتا، خواب میں ہوتا، سوتے ہوئے ہویا ہوتا، تو بھی یہ کہا جاتا کہ لَقَالَ بِرُوحِ عَبْدِهِ وَلَمْ يَقُلْ بِعَبْدِهِ، تو یہ روح عبد کہا جاتا، عبد نہ کہا جاتا، روح عبد کہا جاتا۔ اگر یہ بیداری میں نہ ہوتا، یہ جسم کے ساتھ نہ ہوتا، یعنی خواب میں ہوتا یا روح کو ہوتا، تو یہاں عبد نہ کہا جاتا بلکہ تخصیص کر کے اس کو روح عبد کہا جاتا۔ چونکہ یہاں یہ بلا تخصیص آیا ہے تو یہ جسم اور روح دونوں پہ دلالت کرتا ہے اور یہ عالم بیداری کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج مبارک کے اوپر دوسری دلیل اس میں بعبدہ کا لفظ ہے۔ تیسری دلیل امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وَقَوْلُهُ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک نہ ہٹی اور نہ حد سے بڑی، يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ مَنَامًا لَمَا كَانَتْ فِيهِ آیَةٌ وَلَا مُعْجِزَةٌ، کہ یہ آیت اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اگر خواب ہوتا تو اس میں کوئی نشانی اور کوئی معجزہ نہ ہوتا، اور واقعہ معراج سراسر معجزہ ہے۔ یعنی ایک بات عالم خواب میں، یہ ہم آگے بھی اس کو ڈسکس کریں گے، ایک بات عالم خواب میں ہے تو وہ معجزہ کیسے ہے؟ وہ جاگتے ہوئے تھی نا، یہ بھی معجزہ تھی۔ چوتھی دلیل امام ابو الحیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بحر المحیط میں یہ فرمایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ہانی کو یہ واقعہ معراج بیان کیا تو ام ہانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگیں، وقالت لہو ام ہانی لا تحدث الناس بها فیکذبوک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ واقعہ لوگوں کو نہ بتائیے، کیوں کہ وہ لوگ آپ کو جھٹلائیں گے۔ اب اگر یہ واقعہ خواب کا ہوتا یا عالم ارواح کا ہوتا یا عالم رویا کا ہوتا یا سوتے ہوئے ہوتا یا جسد کو نہ ہوا ہوتا تو اس میں لوگوں کے جھٹلانے کا کیا احتمال تھا؟ بھائی لوگ کیوں جھٹلائیں گے اگر خواب میں ہوا ہے؟ اگر خواب میں ہوا ہے تو لوگ کیوں جھٹلائیں گے؟ وہ لوگ تو اس لیے جھٹلائیں گے نا کہ صحابہ کی یہ انڈرسٹینڈنگ تھی، ام ہانی کی، جن کے گھر میں حضور قیام فرما تھے، جن کے گھر میں آپ جلوہ فرما تھے، یہ انڈرسٹینڈنگ تھی ان کی کہ حضور معراج جسمانی کے ساتھ تشریف لے کے گئے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب صدیق اس واقعے کی تصدیق پہ ملا، لقب صدیق اس واقعے کی تصدیق پہ ملا۔ اگر یہ واقعہ عالم رویا کا تھا یا عالم خواب کا تھا تو ابو بکر نے کس چیز کی تصدیق کی رضی اللہ عنہ؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تصدیق اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ یہ واقعہ جسمانی طور پہ ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کوئی کمزوری نہیں ہے، وہ چاہے تو میرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے معراج پہ لے جا کے کل عالمین کا مشاہدہ کروا کے واپس مکہ میں ام ہانی کے گھر میں لا سکتا ہے۔ سبحان الذی، وہ ذات پاک ہے۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہ معراج جسمانی تھی اور عالم بیداری میں تھی۔ چھٹی دلیل سورہ الاسراء کی یعنی بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 ہے، آیت نمبر 60، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے اس نظارہ کو جو ہم نے آپ کو دکھایا لوگوں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا۔ کہ اے حبیب جو نظارہ ہم نے آپ کو دکھایا
یہ نظارہ ہم نے لوگوں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا ہے۔ اب آئیے امام المفسرین سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ کہ یہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے، معناہو اس کا معنی یہ ہے انہ علیہ الصلاۃ والسلام لما ذکر لہم قصۃ الاسراء کذبوہ وکفر بہ کثیر ممن کان آمن بہ، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کیا تو بہتوں نے بڑی شد و مد کے ساتھ اس کا انکار کیا، اور جو مسلمان تھے وہ اپنے ایمان پہ نہ صرف قائم رہے وازداد المخلصون ایمانا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کے اندر اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ اگر یہ واقعہ صرف عالم خواب کا تھا تو کسی کو انکار کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی کیوں اس بات سے انکار کرتا؟ تو آزمائش کیا تھی؟ آزمائش تو یہ تھی کہ اس کو مانو کہ وہ پاک ہے اور وہ لے جا سکتا ہے، اور حبیب کا وجود مبارک، حبیب کا وجود مبارک تو سراپا لطافت ہے، وہاں جانے میں آر کیا ہے؟ جب تم حبیب کے وجود کو اپنے اجسام اور اپنے اوجاد کے اوپر، اپنے اجساد کے اوپر جب اس کو معمول کرو گے تو تمہیں یہی لگے گا کہ حبیب نہیں جا سکتے۔ ارے بھائی، حبیب کا جسم مبارک میرے جسم کی مانند نہیں ہے، اس میں تو ظلمتیں بری ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک میں ظلمت نہیں تھی، اگر ظلمت ہوتی تو سایہ اقدس زمین پہ پڑتا۔ حضور کے جسد مبارک کا سایہ نہ تھا، حضور کا جسم مبارک لطیف تھا، جسد اقدس لطیف تھا، اس لیے جو علائش میرے اندر ہیں، جو عام انسانوں کے اندر ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک ان علائشوں سے پاک تھا۔ یعنی میرا لعاب شفا نہیں ہے، میرے لعاب سے بیماری، انسانوں کے لعاب سے بیماریاں نکلتی ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب مبارک شفا تھا۔ میں اپنے وجود کو ان کے وجود پہ کیسے معمول کر سکتا ہوں؟ میرے پسینہ نکلتا ہے، کسی شخص کا پسینہ نکلتا ہے، پسینے سے بدبو آتی ہے، نبی پاک کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ ارے میں اپنے وجود کو یا کوئی اپنے وجود کو نبی پاک کے وجود پہ کیسے معمول کر سکتا ہے؟ خوراک تو یہی تھی نا جو عام خوراک تھی، خوراک یہی تھی جو عام خوراک تھی، جو عام سارے عرب کے لوگ کھاتے تھے۔ سرکار وہی خوراک کھاتے تھے، وہی سبزی کھاتے تھے، وہی کھجور کھاتے تھے، وہی پانی پیتے تھے، وہی پھل کھاتے تھے، وہی دیگر اشجار سے جو ثمر آتا تھا وہی اسمار استعمال فرماتے۔ تو لیکن خوشبو کیسے مختلف ہو گئی؟ پھر مشقت اسی طرح فرماتے، وہی دھوپ تھی، وہی گرمی ہوتی، وہی لو چلتی، تو باقیوں کے جسموں سے پسینہ نکلتا تو خوشبو نہ آتی، سرکار کے جسد مبارک سے پسینہ نکلتا خوشبو آتی۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وجود کے ظاہری معراج میں جانے میں رکاوٹ کیا ہے؟ کوئی رکاوٹ ہی تو نہیں ہے۔ اب آئیے سنیے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول مبارک۔ آپ نے فرمایا اسی آیت مبارکہ کے بارے میں، جو آیت نمبر 60 سورہ بنی اسرائیل کی ہم نے ڈسکس کی، کہ ہم نے جو نظارہ آپ کو کروایا یہ ہم نے بہتوں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ فرمایا وَلَوْ كَانَتْ رُؤْيَا مَنَامٍ مَفْتُتِنَ بِهَا أَحَدٌ، کہ اگر معراج کا واقعہ عالم خواب میں ہوا ہوتا، اس سے کوئی ایک شخص بھی فتنے میں مبتلا نہ ہوتا، آزمائش میں مبتلا نہ ہوتا۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ اگر یہ عالم رویا میں ہوتا، عالم خواب میں ہوتا، تو اس سے کوئی بھی شخص فتنے میں مبتلا نہ ہوتا۔ وَلَا أَنْكَرَهَا، نہ کوئی اس کا انکار کرتا۔ فَإِنَّهُ لَا يُسْتَبْعَدُ عَلَىٰ أَحَدٍ أَنْ يَرَىٰ نَفْسَهُ يَخْتَرِقُ السَّمَاوَاتِ وَيَجْلِسُ عَلَى الْكُرْسِيِّ وَيُكَلِّمُهُ الرَّبُّ جل شانہ، کیونکہ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو دیکھے، اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ آسمان کو چیرتا ہوا اوپر نکل گیا، یہاں تک کہ وہ کرسی پہ جا کے بیٹھ گیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے رب سے کلام کیا، اس سے گفتگو فرمائی، تو وہ فرماتے ہیں کہ ایسے خواب کو مستبعد قرار نہیں دیا جا سکتا، بعید از قیاس قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یعنی کسی کو
کسی شخص کو ایسا خواب آ سکتا ہے کہ جی وہ کہے میں آسمانوں کو چیرتا ہوا نکل گیا؟ عام طور پہ ہم جو خواب دیکھتے ہیں وہ تقریباً محیر العقول ہوتے ہیں، یعنی عقل کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں، عقل کو حیران کر دیتے ہیں کہ میں اڑ رہا تھا، میں یکدم وہاں پہنچ گیا، میں نے ایک عجب مخلوق دیکھی، یا میں نے یہ نظارہ دیکھا، یہ ایسی بات دیکھی جو انہونی سی ہے۔ تو یہ تو عام لوگ یہ خواب دیکھتے ہیں۔ تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی چیز فرمائی کہ میں مسجد اقصیٰ میں گیا اور میں نے انبیاء کی امامت کی، یا میں وہاں گیا تو میں نے عرش پہ یہ دیکھا اور میں نے جنت و دوزخ کے یہ نظارے کیے، اگر یہ عالم رویا ہے، اگر یہ عالم خواب ہے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس میں مستبعد کیا ہے، بعید از قیاس کیا ہے؟ تو اس لیے یہ بعید از قیاس ہونا اس لیے ہے کہ وہ معراج جسد مبارک کی، جسم مصطفیٰ کی معراج تھی اور حالت بیداری کے اندر معراج تھی۔ ساتویں دلیل یہ ہے کہ اگر معراج عالم خواب کا واقعہ ہوتا تو کئی اولیاء، کئی صلحاء، صوفیاء اور عرفاء کو اللہ تبارک و تعالی نے عالم خواب میں ملتی جلتی کئی عنایات فرمائیں، تو پھر یہ نبی پاک کا خاصہ کیسے ہوا؟ خاصہ یہ طبی ہے کہ اگر اسے معراج جسمانی مانا جائے، حالت بیداری کی بات مانی جائے، ورنہ تو فضیلت نہیں ہے، پھر خاصہ کیسے ہوا؟ معراج اگر خاصہ ہے تو اس لیے ہے کہ یہ حالت بیداری میں تھا، اگر خاصہ ہے یعنی اور کسی کو نہ ہو سکا، صرف حضور کے لیے ہے تو وہ اس لیے ہے کہ یہ حالت بیداری میں تھا اور جسم مبارک کے ساتھ تھا۔ یہ محض 7 دلیلیں جید علماء کرام کی، مفسرین کرام کی اور اسلاف امت سے اس لیے اخذ کی کہ ہمارے لیے یہ رہنمائی رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جسمانی پہ لے جانے کا دعویٰ حضور نے نہیں کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا، ام ہانی نے نہیں کیا، بلکہ یہ دعویٰ قرآن اتارنے والے نے کیا ہے کہ میں لے کے گیا ہوں اور مجھے کوئی نقص نہیں، مجھے کوئی کمزوری نہیں، میں لے کے جا سکتا ہوں۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 میں یہ بیان ہوا کہ پاک ذات کے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جانے کا واقعہ بیان ہوا، پھر مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کو برکت والا بنایا، اور اس کے بارے میں بھی امام قرطبی نے، امام رازی نے، دیگر مفسرین نے یہ قول کیا کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کا جو بابرکت ہونا قرآن میں بیان ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں بکثرت انبیاء کے اور دیگر امتوں کے، صالحین کے اور ابرار کے مزارات ہیں، جس وجہ سے بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد کو برکت والا بنا دیا۔ تو جہاں انبیاء کے مزارات ہوں، اولیاء کے، صلحاء کے، شہداء کے، غازیان جہاد کے جہاں پہ مزارات ہوتے ہیں، ان کی جہاں قبریں ہوتی ہیں، وہ مقامات برکت والے مقامات ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کیے جانے کا ارشاد ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو کارساز نہ بنانے کا بیان ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کے شکر گزار بندے ہونے کا بیان ہوا۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 8 میں بنی اسرائیل کا زمین میں فساد اور تکبر کرنا، بنی اسرائیل میں سخت جھگڑالو بندوں کو بھیجے جانے کا بیان ہوا، تکبر اور فساد سے باز آنے کے بعد مال اور بیٹوں سے ان کی مدد کیے جانے کا بیان ہوا، اور بھلائی اور برائی کے اپنے لیے ہونے کا بیان ہوا، یعنی جو برائی کرتا ہے اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، جو اچھائی کرتا ہے وہ بھی اس کی اپنی ذات کے لیے ہے۔ فساد اور تکبر کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل پر دشمن کے دوبارہ غالب آنے کا ذکر ہے، اور دشمنوں کا پہلی مرتبہ کی طرح دوسری مرتبہ مسجد میں داخل ہونے کا بیان ہے۔ قرآن کریم کے سیدھی راہ دکھانے کا بیان ہوا، صالح مومنین کو اجر کی بشارت دیے جانے کا بیان ہوا، آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے لیے عذاب تیار کیے جانے کا بیان ہوا، انسان کے جلد باز ہونے کا بیان ہوا، رات اور دن کو 2 نشانیاں بنائے جانے کا بیان ہوا، اور ان کے ذریعے برسوں کی گنتی اور حساب جاننے کا بیان ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا ہر چیز کو جدا جدا بیان کر دینے کا بیان ہوا۔
آیت نمبر 9 میں یہ ارشاد مبارک ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور خوشی سناتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے کام کریں کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ یعنی یہ کتاب ہدایت قرآن مجید رہنمائی عطا کرتی ہے اس حالت میں یا اس راستے کی جو تمام حالات سے بہتر یا جو تمام راستوں سے بہتر راستہ ہے، اور وہ راستہ قرب الہی کا قریب ترین راستہ ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے معراج کا ذکر فرمایا، اس کے ساتھ بنی اسرائیل کے بارے میں جو وعدہ ہے اور جو فیصلہ کیا اس کا ذکر کیا، اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اوپر دلیل بنی، اور پھر یہ بیان فرمایا کہ وہ کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی وہ ہدایت پانے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اس چیز کو جب بیان کیا تو وہ فرماتے ہیں کہ اس سے بنیادی طور پہ اشارہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اوپر نازل ہونے والی کتاب کی اور نبی پاک علیہ السلام کی اپنی نبوت اور رسالت کی عظمت کو اس سے بیان کرنا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ للتی ہی اقوام، اس کا معنی وہ فرماتے ہیں یہ ہے کہ الطریقۃ التی ہی السد واعدل واسواب، یعنی یہی وہ راہ ہے جو سب سے زیادہ سیدھی، سب سے زیادہ موزوں اور سب سے زیادہ صحیح اور درست ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بنیادی طور پہ ختم نبوت کی بھی ایک دلیل پنہاں ہے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید ہی للتی ہی اقوام، قرآن مجید ہی سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے۔ اس کے بعد کسی ایسی وحی کا اشارہ پورے قرآن میں نہیں جو اس قرآن کے بعد بھی نازل ہونی ہو، اس لیے قرآن مجید ہی صحیح سچا سیدھا راستہ ہے۔ اس کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں، کسی وحی کی ضرورت نہیں۔ جب کتاب اور وحی کی ضرورت نہیں تو کسی اور نبی کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے اوپر دلیل ہے۔ آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 17 میں انسانوں کے لیے قیامت کے دن نوشتے نکالے جانے کا بیان ہوا۔ قیامت کے دن اپنے حساب کے لیے خود نامہ اعمال کو پڑھے جانے کا بیان ہوا۔ ہدایت اور گمراہی کو اپنے لیے پانے کا بیان ہوا۔ رسول مبعوث کیے بغیر عذاب نازل نہ کرنے کا بیان ہوا۔ بستیوں کو ہلاک کرنے سے پہلے ان کے سرداروں کو احکام بھیجے جانے کا بیان ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بے شمار قوموں کو ہلاک کیے جانے کا بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے خبیر ہونے اور اس کے بصیر ہونے کا بیان ہوا۔ اب اس میں آیت نمبر 14 کا ایک حصہ پڑھتے ہیں جس میں یہ ارشاد مبارک ہے کہ اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، فرمایا جائے گا آج اپنا نامہ اعمال تو خود ہی پڑھ اور اپنا حساب کرنے کو بہت ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو لفظ ہے کتابک، اس سے مراد نامہ اعمال ہے۔ اور اسی کے بارے میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مبارک ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، تجھے نامہ اعمال دیا جائے گا جو تجھے پڑھنا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا محاسبہ کرے تم خود اپنا محاسبہ کر لو۔ وازنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اس سے پہلے کہ اللہ کے میزان میں تمہارے اعمال تولے جائیں تم خود اپنے اعمال کا وزن کر لو۔ وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ قَبْلَ أَن تُعْرِضُوا، جس دن تمہیں پیش کیا جائے اس پیش ہونے والے دن سے پہلے اپنی پیشی کی تیاری کر لو۔ یہ قول بلیغ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 22 میں دنیا کی زندگی
چاہنے والوں کو دنیا ملنے کا بتایا گیا اور آخرت چاہنے والوں کی کوشش کا ٹھکانہ لگنے کا بیان ہوا، اور دنیا و آخرت چاہنے والوں کو اللہ کی مدد ملنے، آخرت کے اعلیٰ ہونے کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنے کا بیان ہے، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے اور نرمی سے پیش آنے کا بیان ہے، اور ان کے لیے رحمت الہی کی دعا کرنے کا بیان ہے، یعنی والدین کے لیے اللہ تعالیٰ کا دلوں کی باتوں کو جاننے کا بیان ہے اور توبہ کرنے والوں کی بخشش فرما دینے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 26 سے 29 یعنی 26 سے 29 میں رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دینے کا بیان ہے۔ رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دینے کا بیان ہے، فضول خرچی نہ کرنے کا بیان ہے، اور فضول خرچی کرنے والے کو اللہ نے شیطان کا بھائی قرار دیا۔ رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے اعراض کرنے کی صورت میں آسان بات کرنے کا بیان ہوا، مال کو خرچ کرتے ہوئے اعتدال کی راہ اختیار کرنے کا بیان ہوا، یعنی اتنا کم بھی نہ خرچ کرو کہ کنجوس ہو جاؤ، اور اتنا وافر بھی نہ خرچ کرو کہ ہر چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، ایک حد اعتدال میں خرچ کیا جائے۔ آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 35 میں اللہ کا رزق کو کشادہ فرمانے اور تنگ فرمانے کا بیان ہوا، اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرنے کا حکم ہوا، یعنی مفلسی کا خوف تمہیں اولاد کے قتل پہ مجبور نہ کرے، اور زنا کے قریب نہ جانے کا حکم ہوا، اور کسی کو قتل ناحق سے روکا گیا، یعنی کسی کو ناحق قتل نہ کیا جائے، یہ حکم ہوا۔ ناحق قتل کیے جانے والے شخص کے وارثوں کو قصاص کا حق دیا گیا، یتیم کے مال کو نہ کھانے کا بیان ہوا، جو وعدہ کیا اسے پورا کرنے کا حکم ہوا، اور پورا پورا ماپنے کا حکم دیا گیا۔ یہاں ایک آیت مبارکہ آیت نمبر 31 اس کو دیکھتے ہیں، یہ ہمیں بہت سے اسباق دیتی ہے۔ ویسے تو قرآن کا ایک ایک حرف سبق ہے، لیکن بطور خاص یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطًا كَبِيرًا، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے، یعنی غربت کے ڈر سے، بھوک اور افلاس کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی روزی دیں گے۔ نحن نرزقهم وإياكم، جو آ رہا ہے نا اس کی روزی بھی اللہ کے ذمے، اور تمہاری روزی بھی اللہ کے ذمے۔ بے شک اپنی اولاد کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ پہ تبصرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے جس قدر والد یا والدہ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، یعنی شاید کسی معاشرے میں والدین اس بات پہ رضامند ہو بھی جائیں کہ غربت اور بھوک کے خوف سے بچوں کو قتل کر دیں، یا بعض پیدائشی ایسے معذور بچے پیدا ہوتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، تو ان کے بارے میں اس طرح کے واقعات ابھی بھی اس زندہ معاشرے کے اندر ابھی بھی اس طرح کے واقعات معاذ اللہ استغفر اللہ رپورٹ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ماں سے بھی اور باپ سے بھی زیادہ ہر پیدا ہونے والے سے کیسی محبت کرتا ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے۔ اور پھر وَلَا تَقْتُلُوا، اس یعنی تم اپنی اولاد کو اس اندیشہ کے وجہ سے قتل نہ کرو کہ تمہیں ان کی وجہ سے غربت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس نے فرمایا کہ روزی رسان میں ہوں، میرے روزی رسان ہونے کے اوپر تم یقین رکھو، اور جو اللہ کے روزی رسان ہونے پہ یقین رکھتا ہے اس کا پیٹ کبھی بھوک میں نہیں رہتا۔ جو توکل کو ترک کر دے، اس کی ذات پہ یقین کو ترک کر دے، پھر اگر اسے روزی ملتی بھی رہے تو اس کے اندر سکون نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رزق کا وعدہ بندوں کا نہیں ہے، کوئی بندہ وہ نہیں ہے کہ جی کوئی مجھے روٹی دے گا یا کپڑا دے گا یا مکان دے گا۔ رزق کا وعدہ اللہ کا،
رزق کا وعدہ اللہ کا، رزق کا وعدہ اللہ کا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عظیم ترین گناہ کون سا، یعنی بہت بڑا گناہ کون سا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس گناہ سے بڑھ کے کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرنا کہ وہ تیرا رزق بانٹ لیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا گناہ ہے بڑا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا، یہ اس کے بعد گناہ ہے۔ یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس روایت کے مطابق سب سے بڑا گناہ شرک، اس کے بعد رزق کے خوف سے بچوں کو قتل کرنا، اور اس کے بعد پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ اور اسی میں دو آیات آگے جا کے، وہ آیت نمبر 30 تھی، آیت نمبر 32 میں ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک یہ بہت برائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے، یہ بے حیائی ہے۔ تو ایسے تمام افعال آج ہماری سوسائٹی میں عام ہیں، جن میں برائی اور خاص طور پہ یہ چیز بالکل عام ہے۔ ہمارے ہاں مروت ہے، ہم کھل کے ان موضوعات پہ گفتگو نہیں کرتے، ایک رکھ رکھاؤ ہے، شرم و حیا ہوتا ہے بات کرنے میں، حالانکہ شرم و حیا کے جنازے نکل چکے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایک پردہ سا، ایک حجاب سا برقرار ہے۔ تو وہ جب تک برقرار رہے، جس کا برقرار رہے، وہ تب تک بہتر ہے۔ لیکن جتنے وسائل، ذرائع، سہولیات اس کی بآسانی ہر ایک کو میسر ہیں، آج کے اس دور میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو زنا سے روک رکھتا ہے تو وہ یقین جانے کہ وہ ولایت سے 2 قدم کے فاصلے پہ کھڑا ہے۔ اگر کسی شخص نے اس دور میں وسائل ہوتے ہوئے، اختیارات ہوتے ہوئے، سہولیات ہوتے ہوئے اپنے آپ کو زنا سے روک رکھا ہے تو وہ ولایت سے 2 قدم کے فاصلے پہ کھڑا ہے۔ وعدوں کی پاسداری کا حکم کیا گیا، اس سے 2 آیات آگے، وَأُوفُوا بِالْعَهْدِ، اور اپنے وعدوں کو پورا کرو، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک تمہارے وعدے کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے ساتھ لین دین اور دیگر معاملات میں جو بھی عہد و پیمان کرتے اور معاہدے کرتے انہیں پورا کرو، کیونکہ قیامت کے دن وعدے کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ آج ہم کتنے وعدے کرتے ہیں، لوگوں کو بات بات پہ زبان دیتے ہیں۔ ہم ذرا اپنے سیاسی ماحول کو دیکھیں تو ہم سب اپنے آپ کو اس گناہ میں برابر کا شریک پائیں گے اگر غیر جانبداری سے مخلصانہ مومنانہ تجزیہ ہم اس بات کا کریں۔ اور قسم اٹھانا بھی اسی زمرے میں بعض نے بیان کیا ہے کہ وہ بھی سختی سے منع ہے، کیونکہ عام طور پہ زیادہ قسمیں اٹھانے والے لوگ جھوٹ کی وجہ سے زیادہ قسمیں اٹھاتے ہیں، تو قسم اٹھانے سے گریز کرنا چاہیے اور ہر بات پہ وعدہ نہیں کرنا چاہیے، جس بات کو پورا کر سکیں صرف اسی بات پہ وعدہ کیا جائے۔ اور ہم تو اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں کہ ان سے کسی نے کوئی چیز لی تھی اور اس نے کہا کہ سرکار میں آپ کو ابھی لا کے وہ دیتا ہوں، تو وہ یہ کہہ کے چلے گئے۔ یہ عبداللہ بن ابو الحمصا ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے 3 دن بعد یاد آیا کہ میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا تھا کہ میں آ رہا ہوں، حالانکہ وہ بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بیست سے بھی پہلے کی بات ہے، یعنی ابھی حضور نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا، تو اس سے بھی یہ پہلے کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 دن بعد مجھے یاد آیا کہ او ہو، میں تو آپ کو وہاں کھڑا کر آیا تھا۔ کہتے ہیں میں جب وہاں آیا تو مجھے دیکھ میں حیران رہ گیا کہ نبی پاک علیہ السلام آپ وہیں جلوہ فرما تھے،
جہاں مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں کھڑا ہوں. تو آپ نے فرمایا یا فتح لقد شققت علی انا ہا ہنا منذ ثلاث انت ذرکو، کہ اے نوجوان تو نے مجھے مشقت میں ڈالا، میں 3 دن سے یہاں تیرے انتظار میں کھڑا ہوں. تو وہ جو چیز لینے گئے تھے وہ بھول گئے کہ میں نے لا کے دینی ہے، اور کہا کہ میں یہاں کھڑا ہوں. تو اب وہ تو وعدہ بھول گیا، مگر کملی والے اپنے وعدے پہ کہ وہ شخص آئے اور یہ نہ کہے کہ میں آپ کو کھڑا کر گیا تھا تو آپ چلے گئے. تو حضور 3 دن تک اس مقام پہ جا کے اس شخص کا انتظار فرماتے رہے کہ یہاں تک کہ اس نے وہ چیز آ کے آپ کو لوٹا دی. ہم اس نبی کی امت ہیں، تو وعدوں کو پورا کرنا، جو بات کہیں اس بات کا پہرا دینا، یہ ہمارے کردار کی ایک بنیادی وہ انگریڈینٹ ہے، اور یہ ہمارے کردار کا تقاضا ہے ہم سے. ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کلمے کا تقاضا ہے ہم سے کہ یہ چیز ہمارے کردار میں، ہماری سیرت میں ہونی چاہیے، ہمارے کریکٹر سے یہ چیز ریفلیکٹ ہونی چاہیے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور ماپو تو پورا ماپو اور برابر وزن میں تول کرو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا ہے. اور اس میں جو لفظ آیا ہے بالقسطاس المستقیم، اس کے بارے میں امام ابن کثیر یہ فرماتے ہیں کہ جس میں کسی قسم کی کجی کا، کسی قسم کی ملاوٹ کا، انحراف کا، اضطراب کا شائبہ تک نہ ہو، اور صحیح ناپ تول جو ہے یہ ایسی عمدہ صفت ہے کہ یہ تمہیں آخرت میں بھی نفع دے گی اور اس دنیا کے اندر بھی نفع دے گی. اور اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ نے قول بیان کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قدرت رکھنے کے باوجود کہ وہ ناپ تول میں کمی بیشی کر دے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، یہ قدرت رکھنے کے باوجود صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے اس چیز کو ترک کر دیتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت سے پہلے اسی دنیا کے اندر اس شخص کو بہت عظیم اجر عطا فرماتا ہے، بہت عظیم نعمتیں عطا فرماتا ہے، جو قدرت ہونے کے باوجود، کر سکنے کے باوجود اس طرح کی حرکت نہیں کرتا. آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 41 میں غیر معلوم چیزوں کے پیچھے نہ پڑ دیں، یعنی خواہ مخواہ کا تجسس نہ کرو. زمین میں اکڑ کر چلنے کی ممانعت کی گئی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت کی باتیں بھیجے جانے کا بیان ہوا اور مشرکوں کو جہنم میں ڈالے جانے کا بیان ہوا، اور خدا کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنانے کا معاذ اللہ مشرکین نے یہ بات کی تھی، اور قرآن میں نصیحت کے لیے مثالیں بیان کیے جانے کا بیان ہوا. آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ کے شریک سے پاک اور برتر ہونے کا بیان ہوا، یعنی وہ کوئی شریک نہیں رکھتا، وہ اس بات سے پاک اور مبرہ ہے. زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی حمد بیان کرتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان پردہ کر دیے جانے کا بیان ہوا، اور کفار کے دلوں اور کانوں پر پردے ڈال دیے جانے کا بیان ہوا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن پڑھتے وقت کفار کے پیٹھ پھیر کر بھاگ جانے کا بیان ہوا. آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 52 میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سننے کے بعد کفار اور مشرکین کا آپس میں مشورہ کرنے کا بیان ہوا، اور ان کے گمراہ ہو جانے کا بیان ہوا. مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی نفی انہوں نے کی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا جواب دینا، اور ان کو قیامت کی طرف بلائے جانے کا بیان ہوا کہ وہ لوگ قیامت پہ یقین لے آئیں کہ جس نے ایک مرتبہ زندگی دی وہ پھر موت دے گا، اور جب موت دے گا تو اس کے بعد وقت مقررہ پہ وہ سب کو کھڑا کرے گا. تو یہ قیامت پہ ایمان لے کے آنا ہے، حشر پہ ایمان لے کے آنا ہے، اور جو اس کا انکار کرے قرآن کی روح سے وہ گمراہ ہے. آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 57 میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بندوں کو اچھی بات کہنے کا حکم دیا گیا. شیطان کو انسان کا کھلا دشمن بتایا گیا،
اور رحمت اور عذاب کا اللہ تعالیٰ کی چاہت سے متعلق ہونے کا بیان ہے، اور نبیوں میں سے بعض کو فضیلت دیے جانے کا بیان ہوا، اور مشرکین سے ان کے معبودان باطلہ کا تکلیف دور نہ کر سکنے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 65 میں بستیوں کو ہلاک کرنے کا بیان ہوا، بستیوں پہ سخت عذاب آنے کا بیان ہوا، قوم سمود کو آنکھیں کھولنے کے لیے اونٹنی عطا کیے جانے کا بیان ہوا کہ ان کی آنکھیں کھلے اور وہ اس سے عبرت حاصل کرے۔ تمام لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہونے کا بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا، ابلیس کا سجدہ نہ کرنے کا اور قیامت تک مہلت مانگنے کا بیان ہوا، اور شیطان کی پیروی کرنے والوں کو جہنم کا عذاب ملنے کا بیان ہوا، شیطان کا دھوکہ دینے کا بیان ہوا، اور اللہ کے بندوں پر شیطان کا غالب نہ آ سکنے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 66 سے آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ کا بندوں کے لیے دریا میں کشتیاں چلانے کا بیان ہوا، دریاؤں میں مصیبت پہنچنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا خشکی کی طرف نجات عطا کرنے کا بیان ہوا، اور انسان کے ناشکرے ہونے کا بیان ہوا، اللہ تعالیٰ کے وعید سنانا اس کے اندر بیان ہوا، اور اولاد آدم کو عزت کا کرامت کا تاج پہنائے جانے کا بیان ہوا، اور ستھری چیزوں کا رزق عطا کیے جانے کا بیان ہوا، قیامت کے دن نامہ اعمال پکڑائے جانے کا بیان ہوا، اور دنیا و آخرت میں گمراہی کی وجہ سے بعض لوگوں کے اندھے رہ جانے کا بیان ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مومنین کو ثابت قدم رکھنے کا بیان ہوا، اور قانون الہی کے اٹل ہونے اور بدلے نہ جانے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 78 سے آیت نمبر 84 میں نماز قائم رکھنے کا حکم ہوا، قرات قرآن کے وقت فرشتوں کے حاضر ہونے کا بیان ہوا کہ جب تم قرآن کی قرات کرتے ہو تو اللہ کے ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز تہجد ادا کرنے کا حکم ہوا، حق کے آنے سے باطل کے مٹ جانے کا بیان ہوا، قرآن کریم کا مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہونے کا بیان ہوا، اور انسان کا احسان کی صورت میں منہ پھیرنے اور تکلیف میں نا امید نہ ہونے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 85 سے آیت نمبر 93 میں روح کا امر ربی ہونے کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے وکیل نہ ہونے کا بیان ہے، اور رب تعالیٰ کے فضل کا بڑا ہونے کا بیان ہے، اور جن و انس کا قرآن کی مثل نہ لا سکنے کا بیان ہے۔ قرآن کریم میں ہر طرح کی مثالیں بیان کیے جانے کا ذکر ہے، اور کفار مکہ کا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے مختلف چیزوں کا مطالبہ کرنے کا بیان ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رب کی پاکی بیان کرنے کا حکم دیے جانے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 98 میں ہدایت کے آنے کے باوجود ایمان لانے سے رکے رہنے کا بیان ہوا، فرشتوں کے اتارے جانے کا بیان ہوا، اللہ تعالیٰ کے شاہد خبیر بصیر ہونے کی صفات بیان ہوئی، اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے ہی ہدایت ملنے کا بیان ہوا، اور گمراہی سے بچنے کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کی حمایت حاصل نہ ہونے کا بیان ہوا، اور گمراہوں کو منہ کے بل گرانے اور گمراہوں کو گنگا اور بہرا اٹھائے جانے کا بیان ہوا، اور جھٹلانے کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہونے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 99 سے آیت نمبر 104 تک زمین و آسمان کے خالق کا کفار کی مثل پیدا کرنے پر قادر ہونے کا بیان ہونا، آدمی کے کنجوس ہونے کا بیان ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں بخشیں یہ بیان ہوا، فرعون کی ہلاکت کا بیان ہوا، فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کو زمین میں ٹھہرائے جانے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 105 سے آیت نمبر 111 میں حق کے ساتھ قرآن اتارنے کا بیان ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجے جانے کا بیان ہوا، اور قرآن مجید کے تدریجاً اترنے کا بیان ہوا،
مومنین پر قرآن کی تلاوت کیے جانے کی وجہ سے سجدوں میں گرنے کا بیان ہوا، اللہ اور رحمان کہہ کر پکارنے کا بیان ہوا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں درمیانی آواز رکھنے کا حکم ہوا، اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہونے کا بیان ہے، اللہ کا اولاد اور شریک سے پاک ہونے کا بیان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا حکم دیے جانے کا بیان ہے۔ گفتگو کے اختتام سے قبل آئیے چند چیزیں قرآن مجید کے بارے میں ہم جان لیں۔ آیت نمبر 82 میں فرمایا گیا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن مجید جو ہے، جو ہم اس میں قرآن اتارتے ہیں، وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے۔ اب قرآن مجید جو ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا فرمایا کہ یہ جو ہم نازل کرتے ہیں یہ شفا ہے۔ مفسرین نے اور بالخصوص سلف صالحین نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن مجید روحانی شفا بھی ہے، ایمانی شفا بھی ہے، جسمانی شفا بھی ہے۔ اور قرآن مجید کو روحانی طور پہ بھی شفا کہا گیا کہ روح کی بیماریاں، شیطانی، ابلیسی وسوسے، حسد، بغض، تکبر، کینہ، یہ سب چیزیں بھی قرآن مجید کی تلاوت سے اور قرآن مجید پہ عمل پیرا ہونے سے زائل ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو عقائد فاسدہ ہیں، وہ عقائد فاسدہ بھی قرآن مجید کی تعلیم اور تربیت سے زائل ہوتے ہیں، اور جو اعمال فاسدہ ہیں وہ زائل ہوتے ہیں، اور ان کی جگہ اعمال صالحہ انسان کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو جسمانی شفا کے دو مطلب نکلے، ایک تو یہ کہ جو ہمارے اندر معاشرتی برائیاں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں قرآن مجید کے پڑھنے سے، قرآن مجید کی تربیت نصیب ہونے سے، یعنی تکبر ایک معاشرتی برائی ہے، فحاشی ایک معاشرتی برائی ہے، سود ایک معاشرتی برائی ہے، اسی طرح گندگی، نجاست، غلاظت یہ معاشرتی برائیاں ہیں، ناانصافی ایک معاشرتی برائی ہے، ظلم ایک معاشرتی برائی ہے۔ تو قرآن مجید کی جب تعلیم آتی ہے، قرآن کی جب تربیت نصیب ہوتی ہے، تو یہ چیزیں انفرادی طور پہ لوگوں سے اور اجتماعی طور پہ معاشرے سے خود بخود نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، زائل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی ناانصافی کی جگہ انصاف آ جاتا ہے، ظلم کی جگہ عدل آ جاتا ہے، اسی طرح دیگر جتنی برائیاں ہیں، نجاست، غلاظت کی جگہ لوگ پاکیزگی، پاکی، صفائی ستھرائی اختیار کر لیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ جسمانی یہ بھی ہے کہ انسان اعمال صالحہ کی طرف آ جاتا ہے، گناہوں سے باز آ جاتا ہے۔ اور دوسری جسمانی شفا یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیات جو ہیں ان کی تلاوت سے انسان مختلف جو بیماریاں ہیں ان سے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ تو اس کی کئی مثالیں جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر نظر بد کسی کو لگی ہے تو معوذتین پڑھے، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھیں تو نظر بد دور ہوتی ہے۔ کسی کو یہ شک ہو کہ بھائی مجھ پہ کسی نے جادو کیا ہے تو بھی وہ سورہ فلق بکثرت پڑھے، بالخصوص اس سے جادو کا اثر جو ہے وہ زائل ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سے اور ایسی چیزیں ہیں۔ فرض کیا کسی آدمی کو آنکھوں میں درد ہوتا ہے یا آنکھوں سے بینائی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ نور السماوات والارض یہ پڑھ کے وہ اپنی آنکھوں کے اوپر پھونکے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف بیماریاں، یاداشت کا مسئلہ ہے، سماعت کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ بعض بدنی تکلیفیں ہوتی ہیں، تو قرآن مجید کی بعض آیات جو ہیں اس سے وہ بدنی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ پھر قرآن مجید جو ہے یہ عقائد کی اصلاح کرتا ہے، یعنی توحید کے اوپر، رسالت کے اوپر، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے اوپر قرآن مجید سے عقیدہ آپ کا مستحکم ہوتا ہے۔ اسلام کے دین برحق ہونے پہ قرآن مجید سے آپ کا عقیدہ جو ہے یہ مستحکم ہوتا ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جس میں ایک مومن کو، مسلمان کو استحکام کی ضرورت ہے، سوائے قرآن کے اس کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ قرآن سے ایمان کو استحکام ملتا ہے، قرآن سے محبت مصطفیٰ میں استقامت پیدا ہوتی ہے،
قرآن سے اعمال صالحہ کے اوپر استقامت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے ظاہری، باطنی، عقلی، جسمانی، روحانی ہر فیض سے فیض یاب اور شرف یاب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے ظاہر کو، باطن کو قرآن کے نور سے منور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔